یہ جو گفتگو کی ہے شفیع جان صاحب نے، بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ایک تو بڑے بے اختیار ہیں آپ لوگ، کوئی نہ فیصلہ کرنے کے آپ کے پاس طاقت ہے، نہ مینڈیٹ ہے، نہ آپ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ تو جیل میں ملاقاتیں بھی نہیں کروا سکتے. اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہونی ہو تو وہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ سیاسی جماعت کے جو لیجٹ نمائندے ہیں ان کی ملاقاتیں آپ نہیں کروا پاتے ہیں. ابھی جو فواد چودھری صاحب وغیرہ یہ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سنجیدگی کا عنصر ہے؟ تحریک انصاف میں دے اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ کہ بھئی چونکہ وہ جماعت چھوڑ چکے ہیں تو یہ کوششیں رنگ نہیں لا سکتی. آپ کو لگتا ہے یہ ایک سیریس کوشش ہے یا یہ پرسنل سیاست ری انوینٹ کرنے کی ایک طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں نے بالکل بڑے تحمل سے اور جو باقاعدہ طور پہ کمپلیٹ جو ان کا آرگیومنٹ تھا، یہ جو بات تھی وہ میں نے سنی ہے. ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ پھر ہم نہ ہی سمجھیں. بات تو یہ ہے کہ نہ یہ جمہوری رویوں پہ جو ہے یقین رکھتے ہیں، نہ جمہوری ویلیوز پہ یقین رکھتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے ہی بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یا بات چیت کا باب کھولنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے. اپنی ہی باتوں میں اتنا تضاد ہے. اگر کوشش کر رہے ہیں تو پھر بالکل آپ نے فواد صاحب کی بات کی، دیگر ان کے پارٹی کے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ، میں تو بلکہ علیہ اعلان میں نے ان کو کہا، اور یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام بتائیں. بھئی کیوں نام بتائیں؟ جو پارلیمنٹ کی راداریوں میں سٹنگ ممبرز جو بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سے بات کرتے ہیں، سینیٹرز ہو گئے، ایم این ایز ہو گئے، وہ کہتے ہیں خان اپنی سیاست کو بند گلی میں لے گیا ہے اور ہماری سیاستیں بھی داؤ پہ لگا دی گئی ہیں. اب وہ بات کریں، وہ بالکل حلقوں والے لوگ ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بتائیں تاکہ ہم ان کے خلاف جو ہے ٹرول کیمپین شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آخر بات چیت ہی واحد حل ہے، اور جو ہم ایک نہیں بارہا دفعہ دعوت بھی دے چکے، بتا بھی چکے. اب اگر جو سنجیدہ کوشش شروع کی ہوئی ہے یہ فواد صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. بے شک ان کی پارٹی سے ان کا تعلق اس طرح نہیں رہا. وہ ابھی بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خان جس دن باہر آ گیا تو ان سب کی چھٹی ہو جانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے کیئرفلی، مطلب جو لوگ سینٹ میں ہیں، جو لوگ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، یا جو لوگ یہاں پہ اسلام آباد یا ادھر ہیں اور کے پی صوبے کی حکومت کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. ان کے بیچ میں بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بیان جو یہ پالیسی ہے کے پی کی، وہ اٹس پولز اپارٹ. جو بیان یہاں پہ چیئرمین کا ہے، جو بات سیکرٹری جنرل کی ہے، کے پی کے اپنا ہی ایک طرز ہے، وہ اپنی ہی سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس تمام تر چیزوں کو. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں کے پی حکومت یا کے پی حکومت کے عہدیدار اور ان کا وزیر اعلیٰ. تو میں اب نہیں کہوں گا، خیر آئی تھنک ان کی تھوڑی بہت جو ہے ان کو سینس پتہ چلی ہے چیزوں کی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہیڈ آن جو ہے چیزوں کو لے کے جائیں. اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہوتی ہے، ایک چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بالکل تعاون کر رہے ہیں. شفیع صاحب خود یہ تعاون کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا بیرسٹر عقیل صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جو گڈا پور صاحب تھے وہ بھی بہت تعاون کر رہے تھے. ان کو بھی آپ نے پولیٹیکل سپیس نہیں دی، اور ان کا بھی یہاں پہ سیاسی طور پہ ان کو اتنا رستہ نہیں دیا کہ وہ کوئی برج بلڈ کر سکے. اور میں گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، وہ آپ کے ساتھ بہت تعاون کر رہے تھے. اسی طریقے سے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگ ان کو پولیٹیکل لیوریج نہیں دے رہے ہیں. یہ تو اعتماد اگر بلڈ کرنا ہے تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. سی بی ایم تو گورنمنٹس نے کرنے ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے. ہم تو بالکل دے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے گورننس ایشوز ہیں، سی ٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہ تعاون تو چل رہا ہے. ابھی این ایف سی کی پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ بالکل انہوں نے حصہ لیا. سر پولیٹیکل تعاون بھی چاہیے نا، کو ایگزسٹ کرنا ہے. ایک گورننس کا تعاون علیحدہ ہے، جو پولیٹیکل تعاون ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو بریدنگ سپیس دینی ہے، وہ نہیں دیا گیا. اس کی وجہ سے پھر گڈا پور صاحب کو جانا پڑا. وہ نہیں کریٹ کر سکے وہ برج جو اس کی خواہش وفاق کو بھی تھی اور شاید صوبے کو بھی تھی. میرے خیال سے بریدنگ سپیس کی جو آپ بات کر رہی ہیں، کیا یہ بریدنگ سپیس ہو کہ جو ان کے 9 مئی کے کیسز ہیں یا دیگر کیسز ہیں ان کو بالکل فل سٹاپ یا ان کو پاز کر دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کسی بھی دنیا کے ملک میں ایسی چیز نہیں ہوتی. ڈائیلاگ اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. The law has already taken its course. اور بالکل جو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلے بھی ہو رہا ہے کیونکہ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کو کتنا ٹائم گزر چکا، لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ آج ایک اتنے ڈیلے کے بعد ایک اور فیصلہ آیا. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ڈیلیز ہو رہے ہیں
تو یہ ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. بالکل, اور اس ڈیلے کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال جیل میں رہے بھی اور آج ان کو ایک اور کیس کے اندر ایکوٹ کر دیا گیا ہے. تو اس کا فلپ سائڈ بھی ہے کہ سیاسی پولیٹیکل پرزنرز جو ڈیلے کی وجہ سے 2 سال 3 سال جیل کے اندر ہیں, جن کے قصور نہیں ثابت ہو رہے بعد میں. یہی بات ہے. دیکھیں پھر ان کو کون کمپنسیٹ کرے گا. بات تو یہ ہے نا کہ یہ کیسز تو ان کے اوپر ہیں, یہ پروسیس خود جو ہے تعاون کر کے تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ ان کو نہیں سر, لگتا ہے نا پھر کہ سیاسی بنیاد پہ کیس بنانا, اس وجہ سے کیونکہ عدالتیں تو کوئٹ کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس مینیفائڈ تھا, سیاسی بنیاد پہ بنایا گیا تھا نا شاہ محمود قریشی کا اسپیسیفک کیس میں. اگر دیکھیں ناٹ ایٹ آل, دیکھیں جب ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی مشینری کو جو ہے وہ کک سٹارٹ کرتی ہے, اور پھر اس میں پورے پروسیس میں آپ دیکھیں کہ ایویڈنس جس کے خلاف ہے, جس کے خلاف نہیں ہوتا, وہ پورا ایک پروسیس ہے. پروسیس کے گو تھرو تو آپ کو ہونا ہے. اب یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی انوالومنٹ نہیں ہے تو یہ ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیوں چھوٹ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنا ڈیفense جو ہے وہ ورژن جو ان کا تھا, ان کی سائڈ سے تھا, وہ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے پورا اپنا ورژن جو ہے وہ سبسٹانشیٹ کیا, اپنا ڈیفenس پیش کیا. کیوں نہیں یہ ڈیفنس پیش کر سک رہے؟ جاسمین راشد صاحبہ, دیگر جو لوگ تھے ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے جو بھی ثبوت ہیں وہ سامنے ہیں, اور ان ثبوتوں کی بنیاد پہ ہی ماریہ صاحبہ سزا ہوئی ہے. اگر کسی کی کوشش ہے بات چیت کے حوالے سے کہ بالکل ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں, بات چیت کا باب رستہ کھولنا چاہیے. میں تو چاہوں گا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے, اور ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے یہ تمام تر جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوگا, ڈائیلاگ ہوگا, اسی کے تھرو بات چیت جو ہے شفیع جان صاحب, اب صورتحال یہ کہ کھلے گا تو معاملات حل طلب ہوں گے.